السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جنید خان اور اپنے شو کے ساتھ قوم کی آواز ود جنید خان۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نے 2 پروگرام کیے طلاق پر، پارٹ 1 اور پارٹ 2۔ ان دونوں پروگرام نے ہم نے کوشش کی کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں طلاق کے سلسلے میں یا ان کے جوابات ہیں ان کو مکمل طور پہ آپ تک پہنچائیں۔ اس کوشش میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے، اس کا نتیجہ ہمیں ان چیزوں سے چلا جب ہمارے پروگرام پہ کمنٹس آنا شروع ہوئے، تو ماشاءاللہ سے کافی لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھا اور کمنٹس دیے۔ اس پروگرام کی ایک اور کڑی جو باقی تھی وہ ہم نے کہا پوری کر دیں، یعنی کہ حلالہ۔ آج کا موضوع ہے حلالہ۔ حلالہ کیا چیز ہے اور اس میں شریعت کیا کہتی ہے اور ان کی شرائط کیا ہیں اور قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے یا نہیں ہے۔ اس پروگرام کے موضوع پہ ہم بات کرنے چلیں گے اور ہمارے ساتھ ہیں مولانا فرید اللہ خان، جو آپ کی جانے پہچانے بھی ہیں اور اس سے پہلے پروگرام میں بھی شرکت کر چکے ہیں۔ فرید اللہ خان صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ یہ حلالہ کیا ہے، اس کا ذکر کیا قرآن شریف میں ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حلالہ کی نوبت کیوں آتی ہے، یعنی حلالہ ہوتا کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا ہم نے کہ اللہ رب العزت نے نکاح کو میاں اور بیوی کے لیے باہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز میں رہنے کے لیے اللہ رب العزت نے نکاح کو جائز قرار دیا۔ لیکن اگر وہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو اچھے سٹاپ میں اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے طلاق کو مشروع قرار دیا۔ بالکل۔ پھر طلاق کا بھی اللہ رب العزت نے جو طریقہ بتایا وہ یہ کہ پاکی کی حالت میں ایک طلاق دیں، اس میں عورت کی بھی عزت ہے اور اس میں مرد کے لیے بھی عزت ہے کہ اگر دوبارہ وہ اپنے فیصلے پر نادم ہو جائیں، افسوس ہو ان کو، تو دوبارہ وہ رجوع کر سکیں۔ لیکن اگر کسی مرد نے ظلم کیا، ظلم اس طرح ظلم کیا، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 3 طلاقوں کو ظلم قرار دیا۔ اگر کسی مرد نے عورت کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ بجائے اللہ رب العزت نے جو اس کو 1 طلاق دینے کا حکم دیا تھا یا اس کے پاس 2 طلاق کا آپشن تھا، اس نے وہ استعمال نہیں کیا بلکہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ عورت وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اچھا، یہ سزا ہے؟ جی بالکل سزا۔ حلالہ جو ہے ناظرین، یہ مولانا صاحب سے ہمیں علم ہوا کہ یہ حلالہ جو ایک سزا ہے مرد کے لیے۔ وہ سزا اس طرح ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو عورتوں پر جہاں اور بہت سارے مظالم ظلم ہوتے تھے، وہاں پر ایک ظلم یہ ہوتا ہے کہ مرد جب بھی چاہتا اپنی مسز کو، اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا۔ اچھا۔ اور 1 طلاق، 2 طلاق اور 3 طلاقیں دے دیتا، واپس جب دوبارہ چاہتا تو واپس اپنے نکاح میں لے آتا۔ اچھا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت والوں میں ان خواتین پر جہاں اور بہت سارے ظلم کو اٹھایا، وہاں پر اس ظلم کو بھی اٹھایا کہ اگر کسی مرد نے اپنی مس کو 3 طلاق ایک ساتھ دے دیے تو یہ بیوی اگر دوبارہ یہ چاہے بھی تو اس کی طرف نہیں جا سکتا، اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر کسی مرد نے بیوی کو 3 طلاق دے دیے، پھر یہ عورت گئی اور انہوں نے عدت گزاری، عدت کے بعد انہوں نے کئی جگہ پہ شادی کی اپنی پسند کے مطابق، ٹھیک ہے، وہاں بھی ان کی انبن ہوئی اور وہاں پہ ان کا وقت نہیں گزر سکا، وہاں سے بھی ان کو طلاق ہو گئی یا ان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد یا طلاق ملنے کے بعد عدت گزر گئی، اب دوبارہ جو پہلے میاں بیوی تھے جس مرد نے ان کو 3 طلاقیں دیے تھے، وہ دوبارہ دونوں راضی تھے دوبارہ نکاح کرنے میں، اور دوبارہ نکاح کرنے میں، تو ان دونوں نے، اچھا یہ جو بیوی تھی جو دوسرے شوہر کے پاس گئی تھی وہاں ان کی ہم بستی بھی ہوئی، اس کے بعد ان کو یا طلاق ہوئی یا ان کے شوہر وفات پا گئے۔ اب عدت گزارنے کے بعد پہلے والے شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کریں۔ یہ ہے حلالہ کی شرعی حیثیت۔ صحیح۔ اچھا، وہ خاتون ضروری نہیں کہ طلاق ہو ان کو اور ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو، وہ خلا بھی تو لے سکتی ہے ان سے؟ دیکھیں، آج کل لوگوں کے ہاں جو زیادہ رائج ہیں یا لوگ چاہتے ہیں، ان کو اس مسئلے کے سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوئی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حلالہ یہ چیز ہے کہ اگر کہیں مرد نے بیوی کو 3 طلاق دے دیے تو اب وہ چاہیں تو وہ کسی کے ساتھ شادی کریں اور اس شرط پہ شادی کریں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں تاکہ میں پہلے والے شوہر کے لیے دوبارہ اس سے نکاح کر سکوں، تو یہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا اور حدیث کے الفاظ بہت سخت ہیں اس بارے میں۔ ناظرین، یہی بات میں ان سے کہلوانا چاہ رہا تھا اور پوچھنا چاہ رہا تھا، اور انہوں نے کتاب اور
کے اور سنت کے حوالے سے بھی بتایا. یہ جو آیت آپ نے پڑھی وہ سورہ بقرہ کی تھی. اور جو بات میں ان سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں تاکہ اور واضح ہو جائے بات، وہ یہ ہے کہ ایک شوہر نے غلطی سے غصے میں دانستہ نادانستہ بیوی کو طلاق دے دی. اب وہ اپنے فعل پہ پچھتایا کہ یار یہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا. اب جب وہ جاتے ہیں مفتیان کے پاس تو وہ ان کو فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ تو بھائی آپ نے طلاق ہو گئی، اب آپ نے حلالہ کرانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو حلالہ جو ہے وہ آپ جان بوجھ کے نہیں کر سکتے، وہ شرعاً گناہ ہے. اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہم دوبارہ مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا یہ صحیح بات ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو وہ گناہ میں آتا ہے یا نہیں؟ جی. اچھا، اگر یہ نکاح جو دوبارہ یہ 3 طلاق ملنے کے بعد اگر عورت دوبارہ شادی کرنا چاہیں حلالے کے لیے، اگر یہ فکس نکاح ہے، فکس نکاح کا مطلب اچھا، مقرر شدہ نکاح، اچھا. یعنی انہوں نے پہلے سے کہا کہ میں جو ابھی شادی کروں گی آپ نے مجھے طلاق دینا ہے تاکہ میں پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جاؤں، یہ ناجائز صورت. حدیث کے الفاظ ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ رب العزت نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت کی ہے. اوف. یعنی یہ اللہ جو اکبر. جو عورت اس وجہ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تاکہ پہلے والے شوہر کے لیے وہ جائز ہو جائے، اس آدمی پر بھی لعنت کی ہے، اور جو کروانا چاہ رہا ہے اس پر بھی اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے. تو حلالہ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آیت میں نے تلاوت کی کہ اگر وہ مسز جن کو 3 طلاقیں ملی ہیں انہوں نے اپنے پسند کے مطابق کہیں شادی کی، اچھا یہ ارادہ ان کا نہیں تھا کہ یہ دوسرے مرد مجھے طلاق دیں گے تو میں پہلے والے شوہر کے پاس جاؤں گی، بلکہ بعد میں نکاح کرنے کے بعد وہاں ان کے انبن ہو گئی، وہاں بھی بات نہیں چلی اور وہاں سے بھی ان کو طلاق ملی، عدت بھی گزر گئی، اس کے بعد اگر پہلے والے شوہر کے پاس آنا چاہیں تو یہ آ سکتی ہے. تو حلالہ کی شرعی حیثیت یہ ہے. ناظرین، مجھے ایک پی ٹی وی کا بہت پرانا ڈرامہ یاد آ گیا، میرے خیال میں 80 کی دہائی کا ہے وہ ڈرامہ، اور اس میں شفیع محمد مرحوم ہوا کرتے تھے، زرد گلاب. اس ڈرامے کو جرمنی میں ایوارڈ بھی ملا تھا، اور اس میں پورا یہ حلالے کا جو ہے سسٹم دکھایا گیا تھا. اور شفیع محمد ایک معذور ہوتے ہیں، تو معذور کے ساتھ ان کی شادی کر دی جاتی ہے جو طلاق یافتہ ہوتی ہیں، تاکہ ایک معذور کے ساتھ نہیں بنے گی تو طلاق دے گا وہ معذور، کچھ دن بعد یا ہم اسے پیسے دے کے راضی کر لیں گے تو وہ واپس یہ جو ہے میرے پاس آ جائے گی میری سابقہ بیوی. تو شفیع محمد جو ہیں وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور کورٹ میں کیس کر دیتے ہیں کہ میں ان کا جو ہسبینڈ ہوں اور یہ مجھ سے جو ہے نا طلاق مانگ رہی ہیں. تو وہ لڑکی جو ہوتی ہے جس کو ان سے طلاق چاہیے ہوتی ہے اور اپنے واپس دوبارہ شوہر کے پاس جانا ہوتا ہے، وہ کورٹ میں کہتی ہیں کہ یہ کچھ کماتا نہیں ہے شفیع محمد، اور اس لیے میں اس سے طلاق چاہتی ہوں. تو شفیع محمد کہتے کہ بھائی میں کچھ بھی کروں گا، ان کا جو ہے نا سارا کھانا پینے کا انتظام اور یہ سب میں کروں گا. تو اس ڈرامے میں دکھایا کہ شفیع محمد بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی بیوی کا خرچہ اٹھاتے ہیں. تو یہ ایک اس طرف ہمارا مسئلہ پوچھنا تھا ان سے کہ ایک کوئی ذہنی مریض، کوئی معذور، اس سے لوگ اس لیے شادی کرا دیتے ہیں کہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ایک رسمی سی بات ہو جائے گی کہ اسے جو ہے نا ایک طلاق نامے پہ سائن کرا لیں گے یا انگوٹھا لگوا لیں گے اور طلاق ہو جائے گی، اور واپس بیوی جو ہے اپنے پرانے سابقہ میاں کے پاس چلی جائے گی جس نے اس کو اس گندے عمل سے گزارا کہ اس کو 3 طلاقیں بھی دیں. تو یہ بات جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں کچھ عام سی ہو گئی ہے. حلالے والی جگہ جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلاں مولانا صاحب ہیں اور فلاں صاحب ہیں یہ حلالہ کرتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے یہ غلط ہے. جو مولانا صاحب کی باتوں سے میں نے عکس نکالا وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ساری سرن غلط ہیں. ایک آخری جو ہے ہم مولانا صاحب کا ویو ضرور لیں گے. آپ مولانا صاحب آخری الفاظ جو ہے ادا کیجئے. دیکھیں معاشرے میں جہاں اور بہت ساری برائیاں ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں. قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی طرف تو نہیں جاتے ہیں، اپنے خواہشات کے مطابق قرآن کو اپنے خواہشات کے مطابق کر لیتے ہیں. تو حلالہ میں بھی وہی بات ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک آسان سی صورت بتائی. وہ صورت یہ تھی کہ مرد
اگر وہ کبھی اپنے بیوی پر ظلم کرنا چاہے 3 طلاقیں دے کر ہمیشہ کی جدائیگی کی تو وہ ظلم نہ کر سکے. بالکل. اب اگر اس نے وہ ظلم کر دیا دوبارہ اس کے پاس آنا چاہے تو واپسی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا, اور لوگ اسی واپسی کے راستے کو کھولنے کے لیے حلالہ کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے اور اسی پر لعنت فرمائی ہے. یعنی واپسی کا دروازہ اس طرح کھولنا کہ میں کسی اور کے ساتھ شادی کروں اور اس کے بعد وہ مجھے طلاق دے دیں, جیسے آپ نے واقعہ ذکر کیا کہ کوئی معذور ہے, ذہنی معذور, تو یہ تو حلالہ کو جائز کرنے کی صورت بھی ہو گئی اور ساتھ ساتھ دھوکہ دینے کی صورت بھی ہو گئی. تو یہ تو شریعت میں دھوکہ دینا بھی ناجائز ہے, اور حلالہ اس صورت میں کرنا جس کو احناف ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ نکاح للتحلیل, یعنی نکاح اس لیے کرنا تاکہ حلالہ ہو جائے, تو یہ ناجائز صورت ہے. تو جو بات آپ کو پتہ چلی اور ہمارے بھی علم میں اضافہ کیا مولانا صاحب نے. ناظرین, ہم اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ہمارے چینل وان کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.